اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا طیبا کثیرا مبارکا فیہ، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا اللہم صلی علی محمد سیدنا و شفیعنا و نبینا صلاة و سلام علیک یا رسول محمد اللہ العامر الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلوا علیہ دائما ابدا، صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اب چونکہ حضرت نے 2 مرتبہ اعلان میں انگلش تقریر کی بات کی، تو شاید یہ میرا فرض بنتا ہے کہ ان کے الفاظوں کا میں خیال رکھوں اور 2 چند الفاظ آپ کو انگلش کے بھی سنانے کی کوشش کروں، اور اسی کے ذریعے سے جو میسج، جو پیغام میں اپنے دل میں لے کر کے آیا ہوں وہ حضرات کے سامنے رکھ سکوں۔ امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مرشد مربی کے صدقے توسل سے میرے الفاظ میں سچائی آپ کے سننے میں، صداقت آپ کے سننے میں جو ہے وہ خلوص عطا فرمائے اور اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین۔ I was not prepared for this, to be very honest. When I came here at early morning, I was told that you are supposed to talk for 5 minutes in English. So I don't have any script ready for this. I don't have very good preparation, to be very frank. But I think Allah Almighty has been very kind to me, to whoever who is connected to this Jamia, this beautiful institution. We don't need any preparation. ہمیں کسی تیاری کی ضرورت نہیں پڑتی، ہمیں کسی پریپریشن کی ضرورت نہیں پڑتی۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، تجربے کے اعتبار سے کہتا ہوں، تجربے کے اور ایکسپیرینس کے آثار پر کہتا ہوں کہ جب کبھی بھی کسی بھی نازک جگہ پہ کھڑا ہونا پڑا، اللہ اس کے رسول کا نام لے کر کے مرشد اعظم کا تصور خیال کر کے کھڑا ہو گیا، کبھی پیچھے نہیں آیا۔ الحمدللہ۔ تو قسمت والے ہیں کہ ہمیں اس جامعہ سے کسی بھی طرح سے کوئی بھی کنیکشن ہے۔ آپ حضرات بڑے مبارک بات کے حقدار ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی ہے، ورنہ دنیا میں ہزاروں لوگ ہیں جو کام دھندوں میں کسی بھی طرح مست ہیں، ان کو آنے کی توفیق نہیں ملی۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ ماشاءاللہ شہزادہ مرشد اعظم راجستھان و شہزادہ حضور بابا قوم و ملت بابا صاحب قبلہ حضرت علامہ حضرت مولانا سید غلام معصوم شاہ جیلانی اور حضرت پیر سید اعجاز شاہ جیلانی مدد العالی و نورانی ممبر نور پر تشریف لائے ہیں۔ ماشاءاللہ تحریک اور مرکز کی جانب سے ان کا بہت بہت شکریہ۔ یہ بیٹھ جائیں اپنی جگہوں پر، بیٹھ جائیں سبھی حضرات۔ حضرات علماء اکرام جو اسٹیج پر ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ آپ پیچھے جو بیٹھے تھوڑا آگے آ جائیں، ادھر سے آپ ادھر آ جائیں، اس طرف آ جائیں۔ ماشاءاللہ تشریف رکھیں سبھی حضرات۔ آواز مہربانی فرما کر شانتی بنائے رکھیں۔ حضرات توجہ دیں تھوڑی برائے مہربانی، علماء اکرام موجود ہے، سادات اکرام موجود ہے، آپ شانتی بنا کر کے رکھیں۔ ماشاءاللہ آدھا گھٹا کے بولے سبحان اللہ۔
درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا نبینا مولانا محمد و آلہ و صحابہ و بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. Without any further wastage of any time, I will just continue and finish this little speech in a couple of minutes. I just want all of you, especially Shahzada Pir Murshid, the great son of beloved Babu Sayyid Ghulam Hussain Shah Gilani, Pir Sayyid Masoom Shah Gilani. I know, I'm very pretty sure that he will understand each and every sentence of me, because I know him, that he is literally admiring us and many people like me in this arena. Alhamdulillah. I just want to tell that آج کے اس دور میں, آج کے اس ماحول میں علماء کو ان کے فزیکل اپیرنس کے اعتبار سے, ان کی داڑھی, ٹوپی اور امامہ کو دیکھ کر کے انہیں کہیں نہ کہیں لوگ illiterate, outdated یا بیکورڈ محسوس کرتے ہیں. انہیں دیکھ کر کے عام لوگ ایسا خیال کرتے ہیں کہ یہ ہمارے لیبل کے نہیں ہیں, یا یہ ہماری باتوں کو نہیں سمجھ سکتے, یا کہ ہمارے جتنے تعلیم یافتہ نہیں ہیں. آج کل لوگوں کے ذہنوں میں ایک ایسا تصور بن چکا ہے, اور کہیں نہ کہیں اس کے ذمہ دار ہم بھی ہیں, کیونکہ باہر ہم جاتے ہیں تو لوگ جیسے ہی ہماری ظاہری شکل و صورت کو دیکھتے ہیں تو انہیں محسوس ہوتا ہے کہ نہیں, یہ تو کوئی پچھڑے ہوئے لوگ ہیں, اور وہ ہمیں کسی بھی طریقے سے مرعوب کر سکتے ہیں, اور کرتے بھی ہیں. بسوں میں, میٹرو میں, اسٹیشنز میں, ہر جگہ پر ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے اس اپیرنس کی وجہ سے, ہمارے گیٹ اپ کی وجہ سے, ہمارے اس لباس کی وجہ سے لوگ ہمیں کہیں نہ کہیں حقیر سمجھتے ہیں اور اس نگاہ سے دیکھتے ہیں. میرا میسج اور مقصد تمہیں بتانا آج یہ ہے کہ وہ اس لیے کہ ہم نے اپنے آپ کو اس کے لیے پریپیئر نہیں کیا, تیار نہیں کیا. ہم اس کے لیے تیار نہیں ہیں, کیونکہ ہمیں لوگوں کو جواب دینا سیکھا ہی نہیں ہم نے. الحمدللہ اللہ کی عطا سے, مرشد اعظم کی دعاؤں سے, ان کی محنتوں مشقتوں سے ہم نے علم دین حاصل کیا, خوب عروج پر گئے, قرآن و سنت کو سمجھا, نحو, صرف, منطق, فلسفہ, ساری چیزیں ٹاپ کی حاصل کی. لیکن یہ ساری چیزیں حاصل کرنے کے بعد جب یہ باتیں لوگوں کو, عام لوگوں کو جو ہمارے مخالف ہیں, متنفرین ہیں, جو ہمیں کرٹیسائز کرتے ہیں, اس نظر سے دیکھتے ہیں, ان کے سامنے پیش کرنے کی بات آتی ہے تو ہم کہیں نہ کہیں گھبراتے ہیں, کہیں نہ کہیں پیچھے ہٹتے, کمزور ہیں. میرے دوستو, پیغام کی بات میں نے صبح میں اس سے پہلے کی تھی. وہ پیغام یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس طرح سے پریپیئر کریں کہ جو الفاظ, جو انداز لوگ سمجھتے ہیں, ہمارے کریٹکس جو الفاظ انداز سمجھتے ہیں, ہمارے متنفرین جو باتیں سمجھتے ہیں, ہم اپنے آپ کو اس طرح تیار کریں کہ وہ الفاظ جو وہ سمجھے ان الفاظوں میں بیان کرنے کی کوشش کریں, اپنی بات رکھنے کی کوشش کریں. یہی وجہ ہے کہ آج دنیا میں ہمیں ہمارے پاک مذہب کو کبھی ٹرپل طلاق کے نام پر آدھی ادھوری ایک تصویر پیش کی جاتی ہے اور اس کی برائیاں بیان کی جاتی ہے, کبھی برقع اور حجاب کے نام پر, کبھی اس طرح کی مختلف چیزیں جو آیت جہاد ہیں, نہ ان کے سیاق و سباق کو دیکھتے ہیں, نہ کانٹیکسٹ کو دیکھتے ہیں, اور بس اسلام کو ٹیررزم سے, آتنکواد سے جوڑ دیتے ہیں. ہمیں پتا ہے کہ ان باتوں کی حقیقت کیا ہے, اصلیت کیا ہے, سب کچھ جانتے ہوئے بھی ہم لوگوں کو کنونس نہیں کر سکتے, ہم ان کو خاموش نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس بتانے کے لیے وہ الفاظ نہیں ہے جو الفاظ سامنے والا سمجھ سکے, ہمارے پاس وہ جذبات نہیں ہے, وہ انداز نہیں ہے جو سامنے والا سمجھ سکے. میرا آپ سے پیغام اور میسج یہ ہے کہ ہم جہاں دینی لائن میں اپنے آپ کو اتنا پریپیئر کرتے ہیں, الحمدللہ کسی میدان میں پیچھے نہیں ہٹتے, ہم وہ اصطلاحات کو بھی حاصل کرنے کی کوشش کریں جو آج کل کے لوگ سمجھتے ہیں, تاکہ جب بھی ہم کسی بھی میدان میں کہیں پہ بھی کھڑے ہو جائیں تو لوگ ہمیں آؤٹ ڈیٹڈ, الڈیٹڈ جو ہے وہ کہہ کر کے بلائے نہیں, بلکہ ہمارے سامنے آتے ہی وہ مرعوب ہو جائیں. جب یہ کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی
ہمارا جو ہے وہ دنیا پہ بول بالا ہوگا. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.